رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. عزت مآب صدر اجلاس عام و محترم و فاضل علماء و مشائخ اعظام و مہمانان گرامی قدر و محترم اراکین و منتظمین اجلاس، ہم آپ تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ کے سامنے آ کر کے قرآن اور سنت کی روشنی میں چند باتیں میں آپ تمام کے سامنے پیش کر سکوں. اللہ رب العالمین کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے دن اور رات بنائے. دن اور رات بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے بار بار یہ کہا، ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، یا اسی طریقے سے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ بیان کر کے کہ رات اور دن کے آنے میں اور اسی طریقے سے رات اور دن کے چلے جانے میں اللہ رب العالمین نے بڑی نشانیاں پیش کی ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ رب العالمین رات اور دن کو پلٹتے رہتا ہے اور رات اور دن کے رد و بدل سے یہ ہفتہ پورا ہوتا ہے، سال پورا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے رات اور دن بنائے اور ہم نے رات کی نشانی کو مٹایا اور دن کی نشانی، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی روشنی کو، دن کی نشانی کو ہم نے دیکھنے والا بنایا، روشن بنایا. کیوں بنایا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال جو برسوں کا شمار کر سکو اور اسی طریقے سے حساب معلوم کر سکو، اس لیے ہم نے یہ بنائے ہیں. لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رات اور دن بہت بڑی نشانی ہے، رات دن کا آنا اور جانا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے میں یہ عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، کہ آسمان اور زمین کہ رات اور دن کے آنے میں اور آسمان اور زمین کے اندر جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت عظیم نشانیاں ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے کہ ہم جن رات اور دن کے اندر سانس لے رہے ہیں
اور یہ رات دن ایک دن جو ختم ہو رہے ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبرتیں رکھی ہیں، بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہذا عقل مند شخص وہ ہے جو ان ایام سے نصیحت پکڑے کہ ایک دن آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان نصیحت پکڑے کہ آہستہ آہستہ اس کے زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ ختم ہوتے جا رہا ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پر اس کے الگ ہے، اس سے الٹا ہے کہ لوگ جب ایام گزر جاتے ہیں تو انسان خوشی مناتا ہے، نئے سال کے آغاز پر انسان خوشیاں مناتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت ہی احمقانہ یہ عادت ہے، یا اسی طریقے سے انسان کس طریقے سے ایسی چیزیں کرتا ہے کہ جب دن ختم ہوتا ہے، سال ختم ہوتا ہے تو اپنے بچوں کا برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے جنم پیدائش منانا، یہ ساری چیزیں جبکہ عبرت کا مقام ہے کہ انسان کی عمر ختم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جو وقت دیا ہے، جو عمر دی ہے، اس عمر سے آہستہ آہستہ اتنا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ختم ہونے پر انسان خوشی مناتا ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے، بلکہ اس میں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ فَعَمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ، کہ جب ایام گزر جاتے ہیں، ایام کے گزرنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے انسان اتنا زیادہ اپنے موت سے قریب ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ موت کے قریب تر ہوتے جاتا ہے۔ لہذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شاعر نے نصیحت کی ہے کہ موت سے پہلے انسان خوب محنت کر لے، خوب عمل کر لے، اچھا عمل کر لے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن نفع اور نقصان اسی عمل کی بنیاد پر انسان کو دیا جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ان ایام سے نصیحت پکڑے اور دوسروں کی تقلید میں انسان ایسا عمل نہ کرے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ آپ فرض کر لیجئے کہ اگر کسی انسان کی عمر 60 سال کی ہے، اگر آہستہ آہستہ ایک ایک سال ختم ہوتے جاتا ہے تو کتنا سال باقی رہ گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث کے اندر اعمار امتی بین الستین والسبعین وقل من یتجاوز، کہ میرے امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے لے کر کے 70 کے درمیان ہوگی، اور بہت کم لوگ اس سے تجاوز کریں گے۔ آپ اندازہ کریں اگر 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، اب انسان 60 سال کی عمر میں سے اتنا سال اگر وہ ختم کر دیتا ہے تو کتنا سال باقی رہتا ہے؟ لہذا انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے رب سے قریب ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ فضیل بن عیاض رحم اللہ علیہ نے ایک شخص سے اس کے عمر کے تعلق سے سوال کیا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میری عمر 60 سال کی ہو گئی ہے۔ فضیل بن عیاض رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے اپنے رب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہو، قریب ہے کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ ایسے وقت میں وہ شخص کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتا مارے خوف کے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کا معنی اور مطلب سمجھا بھی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا ہوتا ہے؟ جب تم نے یہ کہا انا للہ تو تمہیں چاہیے کہ تم یہ اس بات کا اقرار کرتے ہو ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی انسان اپنی زندگی کو مکمل طور سے اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے اور انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کے فرامین کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے۔ اور جب تم نے یہ کہا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور حقیقت میں ہر انسان کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، اپنے رب کے طرف لوٹنا ہے۔ لہذا جب انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے تو اسے چاہیے کہ تیاری کر لے، اس سے سوال کیا جائے گا، اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور کھڑا جب ہوگا تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سوال کرے گا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا انسان کو جب یہ معلوم ہوا
کہ اسے اپنے رب کی طرف جانا ہے، اسے اپنے رب کے پاس کھڑا ہو کر کے جواب دینا ہے، تو اسے ان سوالات کی تیاریاں کر لینی چاہیے۔ ایسے وقت میں وہ شخص پوچھتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اگر تم جو باقی ایام رہ گئے ہیں اگر تم نے اس کے اندر اصلاح کر لیا اور اچھا عمل کیا تو حقیقت میں تو تم کامیاب ہو گئے، تمہارے گزشتہ گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، تمہارے گزشتہ گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ اور اگر تم نے بقیہ ایام کو بھی گزشتہ ایام کی طرح، گزرے ہوئے ایام کی طرح اگر تم نے گزار دیا تو گزشتہ اور آنے والے ایام کا تمام کا وبال تمہارے اوپر ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، ان ایام کے گزرنے پر ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ ایسا نہیں کہ سال کے ختم ہونے پر ہم سال گرہ منائیں، نئے سال کی آمد پر جشن اور خوشیاں منائیں، یا اسی طریقے سے بچے کا برتھ ڈے منائیں۔ یہ دوسروں کی تقلید میں، اسلام میں ان تمام کا کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کا کوئی بھی جواز نہیں ہے کہ انسان ایسی چیزیں کرے۔ لہذا ہمیں دوسروں کی تقلید میں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو آنے والے ایام میں ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہر انسان ہم میں سے اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اس کے اعمال کس طریقے سے ہیں، وہ کس طریقے کے اعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے محاسبہ۔ محاسبے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کا جائزہ لینا۔ اور امام ماوردی رحم اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا تو یہ انہوں نے جواب دیا کہ جب انسان رات میں اپنے بستر پر جائے تو صبح سے لے کر کے شام تک ہونے والے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی اس نے کام کیے ہیں، ان تمام کا جائزہ لے، ان تمام کا محاسبہ کرے۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کو باقی رکھے اور اس کے اندر اور بہتری لائے، اور اگر اس نے کوتاہی کی ہے اور غفلت برتی ہے تو اسے چاہیے کہ ان کو ختم کرے، ان کوتاہیوں سے باز آئے اور نیک عمل کرنا شروع کر دے۔ اس طریقے سے اگر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ غور فرمائیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بہت ہی بہترین انداز میں، پیارے انداز میں اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس طریقے سے اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے، اتنا باپ اور ماں کیا نصیحت کر سکتے ہیں اپنی اولاد کو۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اے مومنو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ لے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس کے تعلق سے جانتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ کس طریقے کے اعمال کر رہا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر کل سے قیامت کے دن کو تشبیہ دی ہے، یعنی ایسا لگ رہا جیسے کل قیامت آنے والی ہے، اور یہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ یہ قیامت کا دن بہت ہی ہولناک اس کا منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر کوئی انسان قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی دو سورتوں کو پڑھ لے، سورہ تکویر اور سورہ انفطار، اذا الشمس کوورت اور اذا السماء انفطرت، ان دونوں سورتوں کو پڑھ لے اور جائزہ لے لے اور دیکھ لے کہ قیامت کا دن کیسے ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں کیسے ہوں گی، قیامت کا منظر کیسے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر شروع آیات کے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم ہوگا، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، کہ آپ اس دن لوگوں کو دیکھو گے کہ ہر آپ دیکھیں گے، یوم ترونها،
تظہر کل مرضعۃ، وہ ماں جو اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جو حمل سے ہوں گی ان کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، نشے کی حالت میں دیکھو گے، جبکہ وہ ایسا نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ متوالے نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اس قیامت کے منظر کو ہم تمام مومن ہیں، ہم تمام مسلمان ہیں، لہذا ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن پر، قیامت کی یہ ہولناکیاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمارے جو آنے کا جو مقصد ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آخرت کی تیاری کریں، فکر آخرت کریں، آخرت کو بنائیں، آخرت کے لیے عمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں کل اسی کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لہذا اس دنیا کے اندر ہمیں اچھا عمل کرنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جو بھی انسان عمل کیا ہے، جو بھی پیش کیا ہے، سب اس سے باخبر کر دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بیان فرمایا یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا اور جو بھی عمل لوگوں نے دنیا کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین ان اعمال سے انہیں باخبر کرے گا اور انہیں بتلا دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہے، ہم نے گن گن کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرشتوں کو مقرر کیا ہے کرامن کاتبین، جو ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، ہمارے ایک ایک حرکات اور سکنات سے واقف ہیں، ساری چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دی جائیں گی، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، سارے کے سارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کے تعلق سے جائزہ لے، اپنے اعمال کو ٹٹولے کہ اس کے اعمال کس طریقے کے ہیں، آیا ان کے اعمال قرآن اور سنت کے موافق ہیں یا نہیں ہیں، آیا وہ نافرمانیاں کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے یا گناہ کے کام کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں سے انسان کو متنبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جہاں پر انسان اپنے سارے اعمال کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کہ جو بھی انسان بھلائیاں اور جو بھی انسان نیکیاں کی ہیں ساری کی ساری چیزوں کو انسان وہاں پر دیکھ لے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اسی طریقے سے حدیث کے اندر بیان کیا گیا محاسبے نفس کے تعلق سے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ یا اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن کی تیاری کرو، رب کے سامنے بڑی پیشی کی تیاری کرو۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہارے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں ڈھکا چھپا نہیں ہوگا، ساری چیز اللہ رب العالمین ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے نفس کا محاسبہ کس طریقے سے انہوں نے کیا، اتنا شدید اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ اسی لیے بعد سلف کے تعلق سے آتا ہے کہ مومن اپنے نفس کا نگہبان ہے، محافظ ہے، وہ اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے لیے محاسبہ کرتا ہے اور ان کا جائزہ لیتا ہے، ٹٹولتا ہے۔ لہذا ہم تمام کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بہت سارے اسلاف ایسے ہیں جن کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ دی کہ اے نفس تو گمان کر تو جنت کے اندر ہے، جنت کے نہروں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا یہ بیان کیا
کہ تو جہنم کے اندر ہے اور جہنم کے اندر زقوم کانٹےدار درخت کھا رہا ہے اور اسی طریقے سے اور اس کے خون اور پیپ کو پی رہا ہے، اپنے نفس سے پھر وہ مخاطب ہوتا ہے، اے نفس تو کس چیز کو پسند کرے گی؟ وہ کہتی ہے کہ ہم جنت کو پسند کرتی ہیں، لہذا اپنے نفس سے وہ کہتا ہے ابھی تو دنیا کے اندر ہے، ابھی تجھے مہلت ہے، لہذا تو نیک عمل کر لے اور اپنے آپ کو تیار کر لے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی جو ہمیں ملی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، اپنے سارے اعمال کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ مختصراً فرائض سے شروع کرنا چاہیے، نمازوں کے تعلق سے کہ ہماری نمازیں کیسی جا رہی ہیں، کیا ہم 5 وقتہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرتے ہیں، کیا ہم جماعت کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نوافل اور مستحبات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے مال کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو مال حاصل ہو رہا ہے ہمیں کہاں سے مل رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے تعلق سے اگر انسان محاسبہ کرتا ہے تو حقیقت میں انسان کامیاب ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں اور شدید محاسبہ کریں اور نیک عمل کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے اور انسان کہنے پر مجبور ہو جائے حل الی مرد من سبیل، کیا ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر لوٹایا جائے گا، کیا ہم دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیجے جائیں گے کہ ہم جا کر کے وہاں پر نیک عمل کر لیں، یا اسی طریقے سے انسان قبل اس کے کہ یہ کہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ لہذا میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر بھی بیان کیا گیا، انسان وہاں پر اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا اے میرے رب تو مجھے دوبارہ اس دنیا کے اندر واپس کر دے، دوبارہ بھیج دے، جا کر کے ہم نیک عمل کریں گے۔ آپ غور فرمائیں کہ وہاں پر انسان اللہ رب العالمین سے نیک اعمال کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں کہ ہم جا کر کے وہاں پر بینک بیلنس کریں گے یا اسی طریقے سے ہم پراپرٹی جمع کریں گے، ہم مالدار بنیں گے، نہیں۔ انسان یہی چاہت کرے گا کہ ہم نیک عمل کریں گے، یا اسی طریقے سے انسان کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اے کاش کہ مجھے دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیج دیا جاتا اور ہم جا کر کے نیک عمل کرتے۔ یا اسی طریقے سے انسان جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا تو انسان اس وقت اپنے رب سے کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کیا اے میرے رب تو نے ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی کہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے پیش کریں، آخرت کو بنائیں، تاکہ یہ نہ کہنا پڑے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کیا ہوتا۔ لہذا میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اسی لیے جبریل امین نے مخاطب کر کے کہا تھا یا ابن آدم اسما شئت فإنک میت، اے ابن آدم جتنا چاہو جی لو، اس دنیا کے اندر ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ وأحبب من شئت فإنک مفارقہ، اور جن سے چاہو آپ محبت کر لو، آپ ایک دن ان کو ترک کرنے والے ہو، ان سے جدا ہونے والے ہو۔ اور اسی طریقے سے فعمل، آپ عمل کر لو، فإنک مجزی بہ، آپ جو چاہو عمل کرو، آپ کو اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، چاہے آپ نے نیک کیا ہے نیکی کا بدلہ اور برا کیا ہے برا بدلہ۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے برا کیا اسے برا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کا کام کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ مومنہ ہے، ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور آخرت کی تیاری کریں، اس لیے کہ یہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ کسی شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں نصیحت کی ہے کہ ولدت کا امک ابن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا، کہ ابن آدم جب تم پیدا ہوئے، جب تم دنیا کے اندر آئے، تمہارے آنے کی کیفیت کیا تھی؟ تم رو رہے تھے، اور تمہارے ارد گرد جو لوگ تھے، تمہارے اعزاء اور اقارب جو تھے، وہ نئی زندگی کی آمد پر وہ خوشیاں منا رہے تھے اور وہ ہنس رہے تھے۔ کیا نصیحت کر رہا ہے؟ فَعَمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا، لہذا تم اس دنیا کے اندر ایسا
ایسا عمل کرو کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو تمہارے اعمال اتنے اچھے رہے ہوں کہ تمہیں خوشی ہو رہی ہو، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو رہی ہو، اور تمہارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ رو رہے ہوں۔ لہذا میرے بھائیوں، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور نیک عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر باقی رکھے، اسلام پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔